اللہ نے کسی رسول اور نبی کا درجہ کم بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح کوئی دکاندار اپنی چیزیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ساری چیزیں، سارا سودا ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اللہ نے گھاٹے کا نام نہیں لیا۔ جو بھیجنے والا ہے اگر اس نے گھاٹے کا نام نہ لیا ہو اور دیکھنے والے کو گھاٹا نظر آئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں فرق ہے۔ رب بھیجنے والے نے گھاٹے کا نام لیا ہی نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن کو رب نے فضیلتیں عطا فرمائی۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 رسول ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ انبیاء میں سے پھر 313 فضیلت والے رسول ہیں۔ ان رسولوں میں پھر اولو العزم 4 رسول ہیں۔ اگر آپ حضرات قریب آ جاتے تو میں یہ بند کر دیتا کیونکہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ بات مقصد تو آپ تک بات سمجھانا ہے، سپیکر ہو یا نہ ہو۔ اگر میں آدھا گھنٹہ سر کھپاتا رہوں آپ کو سمجھ ہی کوئی نہ ہے۔ جو حضرات دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں، اور جو چارپائیوں پہ مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ جو بیٹھ سکتے ہیں نیچے وہ بھی نیچے آ جائیں۔ تو حضرات محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں رب کے، جن کو رب نبوت عطا کرتا ہے۔ اب جن کو میرا رب چن لیتا ہے انسانوں میں سے، وہ چنے ہوئے لوگ باقی انسانوں سے فضیلت والے ہیں۔ کیسے؟ کہ نبی کو فرشتہ نظر آتا ہے، مجھے اور آپ کو فرشتہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب رکھتا ہے جو عام انسان اس کو وہ قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ جبریل کے ذریعے رب نے انبیاء کے ساتھ کلام فرمایا۔ این بند کدی کر چھڈے نا، یہ بٹن بند کر، یہ تو الٹا بزاری بنانا پیا۔ ہوں منہ میں بھی پتہ لگ سی بھی میں کیڑی گل کیتی ہے تو دھن بھی پتہ لگ سی۔ میں سمجھ ہی نہ آئے میں جو بول رہا ہوں نرا شور مچا کے تو جانا نہیں۔ مقصد ساؤنڈ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جائے وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ ہم یہاں پر دعائے مغفرت کے لیے آئے ہیں، کوئی شور شرابہ یا دکھاوا یا نام و نمود یا یہ عیش و یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مقصد صرف ہے جو بندہ فوت ہو جائے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کی جائے۔ ساؤنڈ نہ بھی ہو نا پھر بھی بخشش رب کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو دور زیادہ لوگ ہیں ان تک بات پہنچ جائے۔ جو بات پہنچانے کی بجائے الٹا قریب والوں کو بھی سمجھنا ہے، پھر اس کے لگانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو حضرات محترم، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم
وآل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین انسانوں میں سے چن لیتا ہے، نبیوں کو چنتا ہے رب۔ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جو نبوت کے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نبی، رب کا قرب، جس قرب کے مقام پر اللہ کا نبی ہوتا ہے اس پہ عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انبیاء سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رب العالمین اپنی وحی، اپنا پیغام، اپنا حکم ان چنے ہوئے لوگوں تک اگر پہنچاتا ہے تو کس طرح پہنچاتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے۔ اب وہ فرشتے کو انبیاء تو دیکھتے ہیں لیکن عام امتی اس فرشتے کو دیکھ سکتا عام امتی اس فرشتے سے ہم کلام ہو سکتا نہیں۔ اب پہلے نمبر پہ ہی فرق آ گیا کہ نبی میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو عام انسان میں، پھر یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ میں نبی جیسا اور نبی میرے جیسا۔ پہلی منزل ہی یہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو عام انسان نہ ہو۔ اگر عام انسان اور نبی میں فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمانا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبیوں کو چن لیتا ہوں۔ اصطفیٰ کا مطلب ہے چننا۔ ہم اپنے نبی کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چننا، یستفی کا معنی ہوتا ہے وہ چنتا ہے، اور جس کو چنے اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ تو ہم اپنے نبی کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی رب کا چنا ہوا ہے۔ چنے ہوں میں سے، پہلے انسانوں میں سے رب نے چنے انبیاء، انبیاء میں سے رب نے چنے 313 رسول، 313 میں سے رب نے چنے 4 میں سے پھر رب نے ایک ہستی چنی جو پوری کائنات میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے ہم اپنے نبی محمد کو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ ہم اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنے ہوئے میں سے، چنے ہوئے، پھر ان میں سے چنے ہوئے، پھر ان میں سے جو 4 چنے ہوئے ہیں ان میں سے پھر عظیم عظمت والا اور چنا ہوا رسول جو ہے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ پہلی سیڑھی نبی کی اور عام انسان کی الگ الگ ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے نبیوں کو، اور یہ بات اللہ نے جو فرمائی ہے اس کا اظہار امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے الفاظ میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام انسانیت میں انبیاء کو چن لیتا ہے۔ تو انبیاء اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں جو انسانوں میں رب العالمین نے چنے ہوئے ہوتے ہیں، رب کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چنی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں۔ پھر ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 رسول چنے ہوئے، پھر 313 میں سے پھر 4 چنے ہوئے عظمت والے اور مقام والے، پھر ان میں سے اللہ رب العالمین نے تیرے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا۔ حضرات محترم، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ انبیاء کو اللہ رب العالمین جب اپنا قرب عطا کرتا ہے تو ہم کلام کیسے ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتا، فرشتے کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کے لیے رب العالمین فرشتے کو سامنے نہیں لاتا، ڈائریکٹ میرا رب العالمین ان سے کلام فرماتا ہے۔
یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اسی آیت کا اگلا لفظ ہے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العالمین نے ایک سے ایک بڑھ کر فضیلت والا رسول بھیجا، پھر کچھ رسولوں اور نبیوں سے رب ہم کلام ہوا فرشتے کے ذریعے سے، لیکن منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، اور ان ڈائریکٹ کلام فرمانے والوں میں مثال کے طور پہ حضرت کلیم اللہ جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی فرمائی، کلام فرمایا۔ حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عام انبیاء سے کلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کا ذریعہ منتخب کرتا ہے، فرشتے کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے رب، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ رب العالمین نے بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ کوئی فلک اترے یار گیا اور کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک کالیاں زلفاں والا سی، جڑا لنگ سدرا تو پار گیا۔ تو حضرات اس واسطے بند کیتا کہ دے وچ باز گشت ہے، نعت وچ تے اچھی لگ دی ہے تے تقریر وچ جڑی ہے نا میں اے بار بار اے نہیں ٹھیک کر دیا رہنا ہے تے نہ بندیاں دا دھیان بھی ادھر ہی رہنا ہے تے اتنے ٹائم مک جانا ہے تے پھر دعا آ جانی ہے تے بہتر ہی نہیں بند کر چھڈو۔ تو حضرات محترم ویکھیا آواز جڑا پرت کے آندا ہے اے سمجھ نہیں آن دیندا، بھئی ساڈا مقصد شور مچانا تے ہے نہیں، مقصد ہے تھوڑی جی گفتگو کرنا حضور دی عظمت دے حوالے نال۔ میں جڑا تواڈے اصل چ اے جڑا ساؤنڈ ہے نا، جڑے ہوندے نے نا ساؤنڈ آلے لوگ، انہوں نے اس سے تو ہی بلائی دا کہ انہوں نے ساری پتہ سارا سمجھ ہوندی، پتہ ہوندا، معمولی ایک لفظ بھی اگے پیچھے ہو رہا ہوئے فوراً سیٹنگ کر دیں۔ ایتھے چونکہ یہ اپنا ایک پرائیویٹ کام ہے، اس نہ ہونا سی ٹھیک کرن لگ پوی یہ تے ٹائم ضائع کرن لگ پوی تے اتنا ہی وقت ہے، کار اسی بھی لینا ہے، لیکن یہ کہ پھر ان ٹھیک کرن لگ پے اس سے تے پھر ٹائم گزر جانا، فائدہ کوئی نہیں۔ اے ہن پہلے پتلا آواز سی ہن بارہ ہو گیا، چلو ہن تسی دی پریکٹس کرنی کردے رہو، میں تواڈے نال تسی میرے نال ڈڑے رہنے، انہاں نے تسی سکون لو۔ ہن جناب بارہ ہو گیا، ہن تھوڑا جہا پتلا کرو۔ اسی حصے رولے واسطے تو بند کیتا نا جی، چلو ہن ایتھے رہن دیو، چھڈ دیو، پھر ہن وچ مداخلت نہ کرو، بہ جاؤ، جیڑا چلدا ہے میں بند نہیں کردا، چلو چلدا رہو جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عظمت و رفت بیان کرنا، پہلی بات تے میں یہ عرض کی تھی کہ عام انسانیت جو انبیاء چنے ہوئے، انبیاء میں سے پھر رسول چنے ہوئے، رسولوں میں پھر 4 اولو العزم اللہ نے چن لیے، 4 اولو العزم میں سے پھر اللہ نے آمنہ کا لال آپ کا اور میرا نبی جناب محمد مصطفیٰ آپ کو چن لیا۔ استفاء کا معنی ہے چننا۔ اللہ نے قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ فرماتا ہے میں چن لیتا ہوں۔ ہم اپنے نبی کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ استفاء کا معنی چننا اور مصطفیٰ کا معنی اللہ کا چنا ہوا رسول۔ تو اگر کوئی اللہ رب العالمین ابتدا سے لے کر اب تک اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء نے تعریف کی، صحابہ سے لے کر اب تک پوری امت کے علماء، مشائخ اور اولیاء حضور کی تعریفیں بیان کرتے رہے، لیکن آج تک کوئی بھی آمنہ کے لال کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکا۔
یہ ایک ہستی ہے جو بنیاد ہے پوری وہابیت کی، جس کو کہتے ہیں امام ابن تیمیہ۔ امام ابن تیمیہ مرکز ہے پوری وہابیوں کا، امام ابن تیمیہ سے ان کی بنیاد پڑی۔ اور امام ابن تیمیہ کہتا ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ حضور کی تعظیم بیان کرنا دین ہے۔ حضور کی تعظیم بیان کرنا کیا ہے؟ کون کہتا ہے؟ امام ابن تیمیہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے تو آپ کہو کہ جو آپ کا موڈ ہے نا، جہاں سے وہابیت شروع ہوئی، وہ ہے امام ابن تیمیہ۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی عظمت و رفت کو بیان کرنا یہ دین ہے، اور فرماتے ہیں اگلا جملہ اس سے بھی پیارا، اگر یہ وظیفہ رہ گیا تو سمجھو دین رہ گیا۔ اگر یہ وظیفے ہیں نا سارے، حضور کی عظمت و رفت کو بیان کرنا، یہ ایک وظیفہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتا ہے، امام ابن تیمیہ کہتا ہے اگر یہ وظیفہ رہ گیا تو سمجھو سارا دین رہ گیا۔ حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے صحابی ہیں، وہ ایسے تو نہیں حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے کہ ما ان مدحت محمدن بے مقالتی، ما ان مدحت محمدن بے مقالتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ جو مقالہ بیان کرتا ہوں، میں جو اشعار پڑھتا ہوں، میں جو قول بیان کرتا ہوں، میں جو اقوال بیان کرتا ہوں، جو اشعار پڑھتا ہوں، جو نبی کی نعت پڑھتا ہوں، جو قصیدہ پڑھتا ہوں، ما ام مدحت محمدن بے مقالتی، میں اپنے مقالے کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے قصیدے کے ذریعے محمد کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب میں محمد کی تعریف اپنے قصیدے کے ذریعے کرتا ہوں، وَلَٰكِن مَدَّخْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ، بلکہ میرے مقالے کی حضور کی وجہ سے تعریف ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت کے جملے بڑے قابل غور ہیں۔ آپ کہتے ہیں کائنات والوں، جو میں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہوں، میری یہ نعتیں، میرا یہ قصیدہ، میرے یہ شعر، میرے یہ اقوال، میری یہ سطریں جو میں لکھتا ہوں نبی کی شان میں، یہ حضور کی تعریف نہیں کر رہی، بلکہ جب میں اپنی ان سطروں، ان مقالوں، ان مضمون اور اس شاعری کو اپنے نبی کی نسبت دیتا ہوں، تو نبی کی نسبت کی وجہ سے میرے مقالے کی تعریف ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں پوچھا، آپ نے ایک لمبی چوڑی حدیث کو بیان کیا حضرت عمر بن عاص نے، اور آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو حضور کے اوصاف کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ مجھ میں مصطفیٰ کے اوصاف بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اسیں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، او دیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ کیا وجہ ہے کہ غار ثور کی خلوتیں ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے لانے والے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب غار ثور کی بلندیوں تک لے کے آئے، حضور نبی کریم غار ثور کے اندر بیٹھے، ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، کیونکہ یہ بڑی اونچی غار تھی، اب بھی جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں آج کے دور میں حالانکہ راستے بھی
بن چکے ہیں، اس زمانے میں رستہ بھی نہیں تھا، پھر بھی آج کے نوجوان کے لیے بغیر کوئی بوجھ اٹھائے صرف غار ثور کے دروازے تک جانا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ رستے میں کئی مرتبہ بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ پھر اندازہ لگائیں صدیق اکبر حضور نبی کریم کو کندھوں پہ اٹھا کے یہ ساری بلندی طے کرتے ہوئے جب غار ثور کے اندر پہنچے، حضور کو غار ثور میں پہنچایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے، ظاہر نبوت کا بوجھ اٹھا کے آئے، اتنی بلندی چڑھ کے آئے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا فَذْهَبْ إِلَىٰ صَدْرِ الْغَارِ، اے ابو بکر صدیق جاؤ غار کے آخر میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک پانی کا چشمہ ملے گا، وہاں سے پانی پی کے آؤ۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نبی کریم کے فرمانے کے مطابق آپ جب غار کے اندر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے، اس کا پانی پیا، بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کے واپس آئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میری عمر بھی 55 سال ہو گئی ہے، یا رسول اللہ عمر گزار بیٹھا ہوں، آج تک اتنا بہترین اتنا شیریں پانی آج تک میری زبان نے اس کا ذائقہ نہیں چکھا، یہ عجیب پانی ہے۔ حضور نبی کریم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب تم نے خدمت مصطفیٰ کی، کفار مکہ کے جھرمٹ سے اللہ کے نبی کو نکال کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی تنہائیوں میں جب تم لے کے آئے، جب تم نے خدمت مصطفیٰ کی، میرا رب تجھ پہ راضی ہوا۔ جب تمہیں پیاس لگی میں نے تمہیں کہا غار کے آخر میں جاؤ، ایک چشمہ ہے وہاں سے پانی پیو۔ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا رخ اس غار کی طرف اے ابو بکر صدیق تیرے لیے کر دیا تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک عمر آپ کے ساتھ گزاری ہے، جلوت و خلوت میں آپ کا سنگی ہوں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سے لے کے ابھی ہم بچے تھے تو ایک دوسرے کے یار تھے، لڑکے تھے تو ایک دوسرے کے بیلی تھے، دوست تھے، بعد میں 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، میں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ کا امتی بنا، میں بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ابھی تک مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میں محمد کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان ہی کوئی نہیں سکتا۔ جب ابو بکر صدیق جو میرے نبی کی جلوت و خلوت کا سنگی ہے، اس کو میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اگر ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے تو آج کا امتی چاہے کوئی علامہ فہمہ ہو، محدث مفسر ہو، وہ کیسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ شرح عقائد نصفی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو تمام دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح النواس لکھنے والے ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کشف کے ذریعے میری روح نے پرواز کرنا شروع کیا، پرواز میں گئی میری روح، میں کشف میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں حتیٰ سعید تو فی الفوقانیات، حتیٰ کہ میں عالم فوقانیات کی طرف گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عالم امر اور عالم امکان دو عالم ہیں، ایک ہے عالم امر ایک ہے عالم امکان۔ عالم امر اور عالم امکان کے درمیان برزخ ہے، اور وہ برزخ جو ہے اس کا نام ہے عرش۔ اللہ رب العالمین اپنی ساری تجلیات عرش پہ ڈالتا ہے، عرش سے چھن کر پھر رب کی وہ تجلیات پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر رب العالمین عرش سے ہٹ کر بغیر کسی واسطے کے اپنی تجلیات اس کائنات پہ ڈالے تو کوئی برداشت نہ کر سکے۔ وہ فرماتے ہیں ابو الحسن رفاعی حضرات محترم، یہ کتاب شرح عقائد نصفی کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے دینی مدارس، اہل حدیثوں کے دینی مدارس، دیوبند کے دینی مدارس میں سبقن پڑھائی جاتی ہے عقائد کے اندر۔ علامہ ابو الحسن رفاعی آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میری جب روح عالم فوقانیات کی طرف
پرواز کرنے لگی تو عالم امر اور عالم امکان کے درمیان ایک برزخ ہے، وہ برزخ ہے رب کا عرش۔ اللہ رب العالمین جتنی بھی عطائیں کائنات میں کرتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا، اللہ اپنی تجلیات پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، عرش سے چھن کر پھر جناب وہ پوری کائنات کے اندر وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے۔ اللہ رب العالمین اپنے تجلیات ڈائریکٹ اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ شاعر نے کہا کہ یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنی تجلیات بغیر پردے کے ڈالنا شروع کر دے تو کسی کو بھی ہوش نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں میری روح جب اس عرش تک گئی تو آگے سے آواز آئی، اے ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مقام مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری روح اس لیے پرواز کر رہی ہے۔ آگے سے جواب آیا، ارجے لا وصول اللہ کا، اے ارجے واپس پلٹ جا، تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کروڑ سال بھی پرواز کرتے رہو، کروڑ سال بھی تمہاری روح پرواز کرتی رہے، تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد مصطفیٰ کے جوتے جا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم اس لیے چنے ہوئے ہیں۔ عام انبیاء انسانیت میں سے چنے ہوئے، اور انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، ان میں سے 313 چنے ہوئے، 313 میں سے پھر 4 چنے ہوئے، ان 4 میں سے پھر آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ چنے ہوئے۔ حضرات محترم سید علی حجویری جن کو آپ داتا صاحب کہتے ہو، وہ صرف درویش نہیں ہے، عالم دین بھی ہے۔ کشف المحجوب ان کی کتاب موجود ہے۔ حضرات محترم وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ 10 بڑے اماموں میں سے، روحانیت کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت بایزید بسطامی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا مقام ہے، اولیاء کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ